السلام علیکم۔ یہ ہے رفا یونیورسٹی، ٹھیک ہے؟ آپ غور سے دیکھیں، یہ رفا یونیورسٹی ہے اور میں اپنی تمام سنگت سہیلیوں اور خواجہ اشرف برادری سے میری گزارش ہے کہ ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنا ہمارے میں علم نہیں ہے، اس لیے میں یہ بل لے کر آج رفا یونیورسٹی آئی ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے ایک کہاوت آپ نے سنی ہے نا، آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا، اس پہ یقین کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں یونیورسٹی میں داخل ہو رہی ہوں اور یہاں پہ میں اس بل کے بارے میں پڑھے لکھے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی ہوں اور ساری معلومات لے کے پھر آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور اس کو صنعت طور پہ مائیو رکھنا، اس کو ایسے اپنی صنعت سمجھیے گا کہ یہ صنعت ہے اور یہ پکی ٹھکی صنعت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا کہا تھا، اور ان کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی، ان کی آواز کے ساتھ آپ کو سناؤں گی۔ ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ غور سے سنیے گا اور تمام جو پروفیسر اور جو اسٹوڈنٹس اور جتنے لوگوں نے اس بل کو دیکھا، پڑھا، ایک ایک چیز کو دیکھا، ان کی بات سنیے گا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو اس کے بارے میں دیکھ کے سارا کچھ کہا وہ بھی آپ سنیے گا۔ یہ میں آپ لوگوں کی خاطر آئی ہوں یہاں پہ، تاکہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور سمجھیں کہ اس بل کے اندر کیا کیا چیز ہے، اور اپنے کسی جاننے والے کو یہ ویڈیو دکھائیے گا، سمجھدار کو، خواجہ اسراروں سے ہٹ کے، پھر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بتا سکے گا کہ یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے آگے رفا یونیورسٹی، اس کے اندر اگر یہ بل کے بارے میں پوچھ کے آپ کو سمجھا رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو آپ جو آنکھوں دیکھا اور کانوں سنے گے وہ بھی یقین نہیں کریں گے، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس سے بڑا ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو سن لیں اور میں تمام آپ کو تفصیل کے ساتھ اب بتاتی ہوں جو میں یونیورسٹی گئی ہوں، اور اس بل کے بارے میں تمام تفصیلات جو میں نے لی ہیں وہ میں آپ کو پوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے اور غور سے دیکھیے۔ 21 اگست 2017 کو یہ قانون کا مسودہ پیش کیا گیا سینٹ آف پاکستان میں، ٹھیک ہے مائیو؟ اب یہ تاریخیں آپ یاد رکھیے گا، تاکہ تاریخ وائز اور جو میں نام اس میں لوں گی صنعت کے طور پہ وہ نام بھی آپ یاد رکھیے گا، کون کون لوگ اس کمیٹی میں شامل ہوئے، کون کون سینٹ میں شامل ہوئے، کون اس بل کا حصہ بنے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ سنیے گا غور سے۔ 21 اگست 2017 کو یہ قانون کا مسودہ پیش کیا گیا سینٹ آف پاکستان میں اور اسے ریفر کیا گیا حقوق انسانی کی طرف، ٹھیک ہے؟ حقوق انسانی نے ایک کمیٹی بنائی 25 ستمبر 2017 کو، اس نے پورا اس مسودے کا جائزہ لیا۔ یہ تاریخ یاد رکھیں، 25 ستمبر 2017 کو۔ کمیٹی کو چیئر کر رہی تھیں اس وقت سینیٹر نسیم جلیل، ٹھیک ہے؟ اور جو ممبر موجود تھے وہ بھی صنعت طور پہ آپ نام یاد رکھیں جو اس کمیٹی میں تھے، جس میں سینیٹر سمینہ سعید تھیں، سینیٹر ڈاکٹر جہاں زیب جمال الدینی تھے، اس کے علاوہ سینیٹر فرت اللہ بابر، سینیٹر کریم احمد خواجہ، سینیٹر ستارہ ایاز، سینیٹر کلثوم پروین۔ اس کمیٹی نے کیا کیا کہ صرف ایک دن میں معاملے کا جائزہ لیا، ایک دن میں، یہی دن جو میں بتا رہی ہوں 25 ستمبر۔ نہ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف اس بل کو بھیجا، نہ ہی پبلک ڈیبیٹ ہوئی، ایک ہی دن میں کمیٹی نے اس کو نپٹایا اور نپٹاتے ہوئے ایک بہت ہی خطرناک بات کی، ٹھیک ہے نا، اباؤٹ دس بل، کہ یہ جنڈر اسائنمنٹ کے لیے میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے، جیسے کہ انڈیا میں لا میں موجود ہے۔ آپ انڈیا میں بھی چند قدم آگے چلے گئے ہیں اور آپ نے میڈیکل بورڈ کا کھاتہ ہی نہ کھولا اور سیدھا سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی پر بات ختم کر دی۔ یہ بات میڈیکل کی کمیٹی میں ڈسکس ہوئی تھی۔ کمیٹی نے بجائے اس کے کہ اس پر اوپینین لیتی، رہنمائی لیتی، بالخصوص اسلامی نظریاتی کونسل سے لیتی، کمیٹی کے چیئرپرسن رپورٹ کر رہی ہیں، جسے میں کوٹ کر رہی ہوں اس رپورٹ سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ رپورٹ لکھی ہے، انہوں نے رپورٹ کی ہے کہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھا تو ان کا جواب تھا، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل آل سپورٹڈ رائٹ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ان کنسلٹیشن ود ریپرزینٹیو ٹرانسجنڈر کمیونٹی اینڈ آل دا اسٹیک ہولڈر، ٹھیک ہے؟ اب یہ 25 ستمبر 2017 کی بات ہے۔ 25 ستمبر 2017 کو پاکستان
اسلامی آئیڈیالوجی کونسل کا چیئرمین تھا ہی نہیں کوئی۔ جیلانی صاحب کا جو ٹینور ختم ہوا تھا 17 نومبر 2016 کو، جو اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، اور قبلہ ایاز صاحب کا ٹینور شروع ہو رہا ہے 16 نومبر 2017 کو۔ تقریباً 1 سال تک اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین کوئی تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ 1 سال کے اندر آپ لوگ تمام لوگ میٹنگیں کرتے رہے اور کھانے کھاتے رہے، ہوٹلوں میں اسٹے کرتے رہے، جہازوں کی ٹکٹیں لیتے رہے، مختلف سیمینار ایوارڈ کرتے رہے، اور آپ نے یہ اسلامی نظریاتی کونسلز بھی پاس کر دیا۔ سارا کچھ آپ نے ان کی باتوں میں آ کر اور وہاں بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا کے آپ آ کے آج باتیں کر رہی ہیں، تو میں آپ کو یہ پوری تعریف ان کی سنا رہی ہوں۔ آپ اس کو سن لیں، ریسرچ بھی کر لیں، اور تمام مائیوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھوائیں اس کو، اپنے بھائی بہن، کوئی بھتیجے بھانجے پڑھے لکھے محلے دار، ان سے اس بل کو پڑھوائیں، اور ان خودسروں سے مشورہ نہ لیں، خواجہ صاحب سے مشورہ نہ لیں۔ ان کو بہکایا ہوا ہے، ان کے منہ میں پانی ڈالا ہوا ہے، جو یہ بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سیلف پرسیو آئیڈینٹی درست ہے، ٹھیک ہے۔ مایو، اس میں آپ کو اس وقت جو چیزیں باتیں بتا رہی ہوں یہ آپ سنت رہے۔ 7 مارچ 2018 کو رپورٹ پیش کی گئی، اور اسی ایک ہی دن میں اس میں ڈسکشن ہوئی، اور بمشکل یعنی کہ 4 سے 5 منٹ میں بحث ختم بھی ہو گئی۔ یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، آپ اس کو کہیں سے بھی تصدیق کروا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ووٹنگ ہوئی، اس میں بھی بمشکل 4 سے 5 منٹ لگے، ٹھیک ہے نا۔ 4 سے 5 منٹ ڈیبیٹ میں لگ گئے، اور 4 سے 5 منٹ ووٹنگ میں لگ گئے۔ اور یہ سارا کام کس طرح ہوا، ٹھیک ہے، کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کرنل سید طاہر مشہدی، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے کمیٹی کی رپورٹ پیش کی، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے رپورٹ پیش کی یہ ساری، ان کا نام ہے سید طاہر مشہدی، پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور کریم خواجہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے بل پیش کیا، ٹھیک ہے نا، آن دا بہاف روبینہ خالد جو کہ پیپلز پارٹی کی تھی، ایک وہ تھی اس میں شامل، ایک روبینہ عرفان تھی پی ایل ایم کیو کی جو اس میں شامل تھی، ایک سمینہ سعید تھی جو پی ٹی آئی کی تھی، ایک کلثوم پروین تھی جو پی ایل این کی تھی۔ یہ ان کے نام اس لیے لے رہی ہوں تاکہ تمام مائیوں کو سنت رہے، تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے آپ کو۔ اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کے منسٹر تھے کون؟ ممتاز تارڑ صاحب۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بل کو سپورٹ کرتا ہوں، اور موورز کی جنہوں نے اس بل کو تیار کرنے میں محنت کی ہے، اسے میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ چیئرمین جو تھے اس وقت رضا ربانی صاحب، بہت مبالغہ آمیز تعریف کی انہوں نے۔ سینٹ سے یہ بل گیا قومی اسمبلی میں 8 مئی 2018 کو پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، جسے نوید قمر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، یہ بل پیش کیا۔ تو محترمہ کشور صاحبہ نے اس پر فوری اعتراض اٹھایا اور اس میں امینڈمنٹ کی بات کی۔ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ اس پہ امینڈمنٹ کی جائے، اور اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھنے کے لیے کہا۔ اور ان کی اس بات پر 2 اور خواتین تھیں، انہوں نے بھی اعتراض کیا۔ ان کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ایک تو نام تھا ان کا جماعت اسلامی سے عائشہ سعید تھیں، ایک اور تھیں۔ بہرحال یہ صنعت ہے، یہ لکھی ہوئی ہیں، آپ رپورٹ پڑھ سکتی ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ پوری پارلیمنٹ نے امینڈمنٹ ہی ریجیکٹ کر دی، پوری پارلیمنٹ نے، اور فوری اس کو پاس کر دیا۔ یعنی اب آپ کو میں بتا رہی ہوں پورے دعوے کے ساتھ، 1 دن کمیٹی کے لگے، 1 دن سینٹ میں لگا بل کو، 1 دن قومی اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا۔ اچھا، یہاں جو معاملہ ریز کیا جا رہا ہے وہ یہاں سیکس اور جینڈر میں ڈسٹینشن کا ہے۔ سیکس سے مراد اس کی فزیولوجی کی بات کر لیں، یعنی کہ جسمانی ساخت کی بات کر لیں، اور جینڈر سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ سیکس کے متعلق سوسائٹی کے کلچر اور نارمز ہیں جو رول آف اسائن کیا گیا ہے معاشرے نے، اس لیے وہ لوگ اسے کوس قزح یعنی دھنک جو آپ نے دیکھی ہوگی 7 رنگی ہوتی ہے، اس کا لوگو یوز کرتے ہیں تاکہ مختلف ورائٹی ریپریزنٹیشن
ہو سکے، مختلف ورائٹی آنے والی ہیں بابا. ابھی تو آپ صرف LBGT پر بات چل رہی ہے نا، اس کے آگے ABCDQRSTIYZ ایسے جیسے کئی جنسیں اور صنفیں آنے والی ہیں. اس لیے جنس اور صنف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ انتہائی ڈسٹربنگ ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے. وہ کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو خواجہ سراں ہیں، جن کو تحفظ کی ضرورت ہے، جن کے حقوق پر بات ہونی چاہیے، جو لوگ واقعی معصوم ہیں، مظلوم ہیں، ان کو سوسائٹی میں مارجنلائز کمیونٹی سمجھا جاتا ہے، جن پر ظلم ہوتا ہے، فیملی کی طرف سے ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے، ان کو بنیاد بنا کے آپ لوگ یہ بل پاس کروا رہے ہیں. شرم کریں آپ لوگ سب جو ساتھ دے رہی ہیں ان کا، کہ خواجہ سراؤں کا نام لے کے آپ فحاشی کے لیے، غیر اسلامی حرکتوں کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے، ہمارا پورا پاکستان کا معاشرتی سیٹ اپ تباہ کرنے کے لیے آپ نے یہ راستہ بنایا ہے. جبکہ میں آپ کو یہ ساری باتیں مائیوں جو بتا رہی ہوں وہ آپ سند طور پہ رکھیں. میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کی. اس کی بل کو لے کے میں پہنچی رفاح یونیورسٹی میں. وہاں کا آپ کو حال بتا رہی ہوں کہ یہ رفاح یونیورسٹی سے تمام پڑھے لکھے لوگ اسٹوڈنٹس، اور جس میں اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی نمائندے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کہا ہے صاف طور پہ بتایا ہے. جو میں جب گئی ہوں، یہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں، یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں گئی تھی 2017 میں، جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب کو خود ملی ہوں جا کے، اور وکیل رقیہ سمیع صاحبہ کو ساتھ لے کے گئی ہوں، اور باقاعدہ ان کو سب چیزیں کوٹ کرائی ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا. یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل نے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے یہ جواب دیا تھا 2017 میں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو بات ہوئی ہے وہ آپ ان کی زبانی سن لیں، جو میں اس ٹائم وہاں پہ رفاح یونیورسٹی میں بیٹھی یہ سب باتیں آپ کے لیے نوٹ کر کے لائی ہوں، اور سند اور ثبوت کے ساتھ. آپ یہ سن لیں کہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 2017 میں ہمارے پاس بل آیا اور ہم نے یہ اس کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو 2018 کا بل ہے وہ ابھی ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے، اب آیا ہے. اب آ کے ہم اس کے آگے اس کو دیکھیں گے. سمجھ آئی؟ یہ اب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ آپ سن لیں.